بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں بتایا تھا، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو نکاح کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئی۔ اس موقع پر کچھ حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چھوارے تقسیم کیے۔ اس بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے موقع پر چھوارے یا بادام یا شکر لٹانا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں آ گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کرائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور رخصتی غزوہ احد کے بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رخصتی کے دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیۃً پیش کر دی، اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدی۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین ولیمہ تھا۔ جو اصحاب نکاح کے کچھ عرصے بعد رخصتی کے قائل ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ چند درم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا، جاؤ بازار سے چھوارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھوارے، اور سب اشیاء لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں میاں بیوی کو میاں بیوی کے فرائض حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعا خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نکیل پکڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا یا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمراہ گئیں۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازوبند، ایک جائے نماز۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اشیاء اس مقصد کے لیے منگوائی تھیں، ان سب کا ملیدہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر جو بھی مسلمان ملے اسے اندر لے آؤ۔ چنانچہ بہت سے مجاہرین و انصار کو اس بابرکت دعوت میں شرکت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالہ کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا: الہی، میں ان دونوں کو اور ان کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ایک برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پانی پی کر وضو کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پانی پی کر وضو کرنے کی ہدایت فرمائی۔ جب دونوں تعمیل ارشاد کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: الہی، یہ دونوں میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، جس طرح تو نے مجھ کو پاک کر دیا ہے اسی طرح ان دونوں کو بھی پاک کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آرام کرنے کی اجازت دی اور دوبارہ دعا کی: الہی، ان میں محبت پیدا کر، انہیں اور ان کے اولاد کو برکت دے، ان کو اطمینان عطا کر اور ان کو خوش نصیب بنا دے، ان پر برکت نازل کر، ان کی نسل کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، آج میں نے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رخصتی کے بارے میں بتایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔